اور یقیناً جی کل کا دن کراچی والوں کے لیے بہت ہی سنسنی خیز رہا. سب سے پہلے تو جی بات کرتے ہیں بلدیاتی انتخابات کی، جو کہ یقیناً ایک ابہام کا، کنفیوژن کا شکار تھی. آخری وقت تک یہ نہیں پتا تھا کراچی آئیز کو کہ الیکشنز ہو رہے ہیں یا نہیں. اس کی وجہ سے جو ایک فضا بنتی ہے کہ آپ پولیٹیکل ریلیز دیکھیں، لوگوں کو متحرک دیکھیں، تیاری تھی بھی لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کنفیوژن تھی کہ کل الیکشنز ہوں گے یا نہیں. اور اس میں آہستہ آہستہ جو مختلف ڈیولپمنٹس آ رہی تھیں. پہلے یقیناً ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے عرصے کے بعد ایم کیو ایم کی جو درخواستیں تھیں، جو ان کی پلی تھی، اس پہ کان دھرے اور ڈیلیمیٹیشن نوٹیفیکیشن واپس لیا. لیکن پھر ای سی پی ایک طرح سے اپنے کام پہ ڈٹ گئی. اس نے کہا نہیں جی ہر حالت میں، کیونکہ اسکیجول اناؤنس ہو چکا ہے، کراچی، حیدرآباد اور سندھ سمیت تمام اضلاع میں جہاں جہاں الیکشنز ہونے ہیں وہ 15 تاریخ کو ہی ہوں گے. لیکن کل جو صورتحال ہمارے سامنے آئی، اس میں دو چیزیں واضح ہیں. نمبر 1، ووٹر ٹرن آؤٹ واز ایبڈمسلر، یعنی جتنے لوگ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے بہت ہی کم لوگ باہر نکلے. پھر دوسری طرف یہ کہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو خدشات تھے، بار بار وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس بات کی تنبیہ کر رہے تھے کہ تصادم کا خطرہ ہے. یعنی رہے سہے لوگ یقیناً جب یہ خبریں سن رہے تھے تو ان کے ذہنوں میں بھی یہ خدشہ تھا کہ پاسبلی باہر جانا سیف نہیں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف سیکیورٹی ادارے اس کے اندر یقیناً لوگوں کو تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو حساس پولنگ سٹیشنز تھے. لیکن اس کے باوجود اس ساری صورتحال کو ایک پولیٹیکل جماعت ہے جو پوری طرح سے اون کر رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ نہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس حلقہ بندیوں کے حوالے سے اور جس طرح پاکستان میں کراچی کا مینڈیٹ، شہری سندھ کا مینڈیٹ چرایا جا رہا ہے، تو عوام نے ان بلدیاتی انتخابات کو مسترد کیا ہے. یہ کہنا ہے جی حال ہی میں اکٹھا ہوئے ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کا. سب سے پہلے جی آپ کو انہی کی طرف سے پہلی پریس کانفرنس ان کی طرف سے ہوئی اور انہوں نے مبارکباد پیش کی کراچی کے شہریوں کو کہ انہوں نے اس الیکشن کو ایک طرح سے مسترد کیا. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ. ہم کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو العیار، ٹنڈو جام کے عوام کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی سیاسی بصیرت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم ایک بار بتائے گی پھر جتائے گی کہ ایم کیو ایم انتخابی سیاست اور ایوانوں کی مرہون منت نہیں ہے. ہم نے 2001 میں انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا. موقع تھا جماعت اسلامی کے پاس کہ وہ اس طرح کراچی کی خدمت کرتی کہ دوبارہ پھر کسی اور جماعت کو آنے کا موقع نہیں ملتا. ایک دھاندلی تو قبل از انتخاب ہوئی، جیری مینڈرنگ، ڈس انفرینچائز کیا گیا کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو العیار، ٹنڈو جام کے ووٹرز کو، شہریوں کو. وہ پری الیکشن یا پری پول ریگنگ ہوئی. لیکن آج چونکہ سب کی رال ٹپکی ہوئی تھی، ہم نے 70 سیٹوں کی کمی کی وجہ سے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا، جو کراچی کے ووٹرز اور شہریوں کو ان کی بنیادی 70 سیٹوں سے محروم کیا گیا تھا. کوئی بھی میئر بن جائے، اس پروسیس سے گزر کر کراچی کے لوگوں کا ٹکے برابر کا بھلا نہیں ہونا. اگر 10-1 کی وڈرول کے بعد جس میں اگر ایک بھی یو سی میں ڈس فنکشنلٹی ہے تو انتخابات نہیں ہو سکتے. پیپلز پارٹی، ہمارا کلیم ہے 70 کا، پیپلز پارٹی 53 یونین کاؤنسلز پر ایگری کر گئی کہ 53 یونین کاؤنسلز کم ہیں. جی جناب علی، یہ آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کا یہ موقف تھا. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ تجزیہ کار ناصر بیگ شفتائی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ این بی سی. کیا جو کچھ آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا لوکل گورنمنٹ الیکشنز ان کراچی، حیدرآباد، یہ وہی تصویر ہے یا باقی جماعتیں اوور ایسٹیمیٹ کر رہی تھیں اپنے ووٹر بینک کو اور امید کر رہی تھیں کہ لوگ جوک در جوک نکل کر ووٹ کریں گے؟ این بی سی، واٹ ہیپنڈ ان کراچی؟ کراچی میں انتخابات ہو گئے اور کراچی کے انتخابات نتائج میں تاخیر ہو گئی. یہ خبر یہ ہے، اور تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر پریزائڈنگ آفیسرز کو ٹرانسپورٹ فراہم نہیں کی. ایک گاڑی دی جس سے 8-10 پریزائڈنگ آفیسر کو اکٹھا کر کے لے جایا گیا. دوسرا جو عملہ ہے جو فارم بھرتا ہے، فارم 11 اور 12، وہ تربیت یافتہ نہیں تھا، وہاں ناقص کارکردگی تھی. اور ظاہر انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو جلد بازی میں وہ تربیت بھی نہیں ہو پائی. تیسرا ایک کنفیوژن جو آپ نے کہا، بالکل ایک کنفیوژن رہا. رات تک گورنر ہاؤس میں میٹنگ چلتی رہی اور اس کا نتیجہ بائیکاٹ کی
शक्ल में निकला। पीपल्स पार्टी जो कुछ कर सकती थी एमक्यू की डिमांड पर उसने कर दिया। इलेक्शन कमीशन टॉल स्टैंड अप, उसने कहा जी हमने आपकी कोई बात नहीं माननी, हमने ये तक नहीं मानना कि सिक्योरिटी को खतरा है। हमने डेट दे दी है 15 तारीख की और इस पर इंतखाबात होंगे, और ये डेट चौथी बार दी गई थी। बिल्कुल। क्योंकि अच्छा पंजाब में तो इंतखाबात का कोई भी श्रेय नहीं मिल रहा आपको, सिंध में जो इंतखाबात पूरे हुए हैं इसमें बहुत सी बातें हो रही हैं लो टर्न आउट की। मेरा सवाल ये है कि बुनियादी तौर पर जो ज़िमनी इंतखाब हुए थे कौमी असम्बली के जी। उस पर टर्न आउट कितना था? बिल्कुल। जब एमक्यूएम भी शरीक थी उसमें कितना टर्न आउट था? तो ये टर्न आउट मेरा ख्याल बेहतर हुआ है टर्न आउट। ये देखिए अगर कोई कहता है 20% है, बहुत ठीक है, सर्दी है, कन्फ्यूजन है, लोगों का इतवार का दिन है, और ख़ास तौर से कन्फ्यूजन की वजह से लोगों को पता ही नहीं था कि इंतखाबात पोलिंग सुबह होगी। एनबीसी एक तो आपने कहा कंफ्यूजन है, लेकिन बार बार जो ये फिजा बनाई जा रही थी, आई एम सॉरी, यहाँ पे एमक्यूएम ये तो कहती है कि प्री पोल लिगिंग थी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे डीलिमिटेशन को लेकर, लेकिन जिस तरह के वो बयानात दे रहे थे कि हम होने नहीं देंगे, ब्लॉक करेंगे, एंड एक लोगों के जहनों में एक माजी की कुछ यादें भी मौजूद हैं, और जिस तरह वजीर दाखिला का भी बार बार कहना कि जी हसासियत बहुत ज्यादा है, तसादुम का खतरा है, आप समझते हैं कि इस चीज ने भी लोगों को दूर रखा वोटिंग से? बस कराची वाले इन चीजों से डरते बढ़ते तो है नहीं। सही कि क्या कि जितने बम फटते देख लिए थे हमने, इतना टेरर देखा था हमने कि हम उसके आदी हो गए। और मेरा अपना ख्याल ये है कि ज्यादा असर इसका तो नहीं हुआ, ज्यादा असर इसका हुआ कि उनको कंफ्यूजन में रखा गया। सही कि इंतखाबात होंगे ही नहीं होंगे। और जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, एमक्यूएम ने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां फारूक सत्तार साहब चिल्लाए कह रहे थे हम देखते हैं इंतखाबात कैसे होते हैं, खालिद मकबूल साहब ने भी कहा कि हम देखेंगे इंतखाबात कैसे होते हैं, उसने बहुत निगेटिव असर किया, उसने लोगों के ऊपर सही बहुत निगेटिव असर किया। कराची को लोकल बॉडीज मिल रही हैं, कराची को इस बार बेहतर लोकल बॉडीज मिल रही है पहले के मुकाबले में। सही जब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जमात इस्लामी का हाफिज नईम का, बल्कि हाफिज नईम का पीपल्स पार्टी का जो एटीट्यूड रहा वो पॉजिटिव रहा। हाफिज नईम साहब से पूछा गया इख्तियारात तो आपके पास नहीं है जी, तो उन्होंने कहा इख्तियारात जो भी हैं हम वो इस्तेमाल करेंगे, और जो नहीं है उस पर चिल्लाएंगे नहीं, हम लेने की कोशिश करेंगे। एनडीसी इस दफा एक और चीज जो सामने आई, हमेशा की तरह कुछ वीडियोस हैं जिसमें लोगों को नजर आया कि जी वो ठप्पे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, किस जमात के लिए ठप्पे लगा रहे थे, खैर इस भी वजाहत नहीं है। दूसरी तरफ कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किडनैप भी किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। मेरे ख्याल में रिवायती सी चीजें बन चुकी हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि आपस में लोग गुत्थम गुत्ता नजर आए, कुछ वायलेंस के वाकयात भी आए। लेकिन इस दफा हमने देखा कि तकरीबन 2 बजे से ही हुकूमती नुमाइंदे हमें ज्यादा नजर आए। शर्जील मेमन साहब की तरफ से, सईद गनी साहब की तरफ से बड़ा क्लियरली कहा गया पीटीआई के गुंडों ने हमला किया। इन चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? आपस में लोग गुत्थम गुत्ता नजर आए। देखिए पीटीआई का मुझे बड़ा ज्यादा एक अजीब सा एहसास होता है कि पीटीआई वालों ने शाम को 6 बजे के बाद जी ये ऐलान कर दिया कि हम जीत गए। बिल्कुल। और इमरान खान साहब मेयर का ऐलान करेंगे, नाम का ऐलान करेंगे। अब वो भी उनका एक सिस्टम है कि किस डेट को करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन हुआ ये नहीं, वो बंदा ही हार गया। जो मेयर का उम्मीदवार था वो ही हार गया। खुर्रम शेरजमान की बात कर रहे हैं? खुर्रम शेरजमान जी, वो हार गए बेचारे। और बड़े मतलब जाहिर सी बात है एक्साइटेड थे, मोटिवेटेड थे मेयर बनने के लिए, वो हार गए। अच्छा दूसरा ये उन्होंने ये कोई प्लान भी नहीं किया था पीटीआई ने कि वो किस तरह इंतखाबात में हिस्सा लेंगे जी, किस तरह जाएंगे। सदर टाउन का इलाका जी, आप अंदाजा लगाएंगे पीपल्स पार्टी वहां पेनिट्रेट कर रही है तो पीटीआई लूज कर रही है ना। सही। सदर टाउन तो पीटीआई का इलाका था, तो वहां जब पेनिट्रेट पीपल्स पार्टी कर रही है अच्छे खासे वोट लेकर, अच्छी खासी सीट्स लेकर, ये इलाका क्लिफ्टन का है, सिविल लाइन्स का है, बाघाई लैंड का है, फिरिया हॉल का है, सदर टाउन है, खारादर है, और ये वो इलाके सिटी रेलवे स्टेशन है। कि कैसे मुमकिन है? तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई की कंपेन ही नाकिस थी, कमजोर थी। अब कंपेन क्या थी उनकी? उन्होंने कोई जलसा बड़ा नहीं किया।
انہوں نے ایک کنونشن کیا خواتین کا جی جس پہ پنجاب سے بھی خواتین آئیں. بالکل صحیح. وہ تو کوئی اثر انداز نہیں ہوتا, جبکہ انہوں نے ہاں جی پیپلز پارٹی والوں نے اور جماعت نے جہاں موقع ملا جلسہ کیا ہے, بالکل. جہاں موقع ملا ان کو ملیر میں ملا, کورنگی میں ملا, ان کو اور علاقوں میں ملا, کماڑی, شیرشاہ, نازم آباد, اور یہاں اچھے جلسے کیے ان لوگوں نے, مناسب انداز میں جلسے کیے. جی تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی صرف یہ تھی کہ عمران خان کا جو کرزما ہے ہاں جی. اس کے بنیاد پر ووٹ لے لیے جائیں. این بی سی ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی, آپ کا میڈیا کے حوالے سے اتنا تجربہ ہے, مجھے بتائیے ہر الیکشن سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ایک جو مدت تھی کیمپیننگ کی وہ ختم ہو گئی ہے, کیا کیونکہ اس بلدیاتی انتخابات سے پہلے اتنا کنفیوژن تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس پہ آنکھیں موند لی کہ بھئی جس کا جو ایڈ چل رہا ہے, جو جیسے کیمپین کرنا چاہتا ہے چلو کرنے دیں, کیونکہ الیکشن والے دن تک ہم دیکھ رہے تھے کہ تمام جماعتوں کی پیڈ ایڈورٹائزمنٹ چل رہی تھی, دوسری طرف حکومت سندھ کی ایڈز بھی چل رہے تھے ہر چینل کے اوپر, اس پہ ذرا میں آپ کا اوپینین چاہوں گی. میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس ہیپازارڈ وے میں جو انتخابات ہوئے ہیں, ہوں گے نہیں ہوں گے, میں اس طرح توجہ گئی نہیں. انہیں بہت سخت لوگ آئے ہیں, یہ پنجاب میں انہوں نے بہت سختی کی, کے پی پہ سختی کی, بلوچستان میں سختی کی, شاید کسی نے بتایا ان کو کہ یہ کمرشل چل رہے ہیں پیپلز پارٹی کے, حکومت سندھ کے, بلکہ حکومت سندھ کے چل رہے ہیں. تو پھر انہوں نے نوٹس لیا اور نوٹس دیا اور سیکٹری انفارمیشن کو شو کاز کیا انہوں نے. تو میرا خیال ان کو پتہ بھی نہیں تھا بیچاروں کو کہ یہ ہو رہا ہے, کسی نے رپورٹ بھی نہیں کیا. لیکن چینلز کو تو پتا ہوگا نا, سب نے ٹرانسمیشن کے لیے سیلز, اور آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل پتا ہے, لیکن چینلز کی آپ ریونیو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہاں جی, چینلز کا ریونیو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ویسی پریشانی ہو رہی ہے. بالکل صحیح. این بی سی تو اس وقت بھی یہ ایک بہت بڑا کمپرومائز مجھے نظر آیا, جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تمام یعنی 2-3 جماعتوں کا, میں ہر ایک کا نام نہیں لوں گی, لیکن حکومت کی طرف سے اس طرح کی پیڈ ایڈورٹائزمنٹ چلنا ٹل دا ڈیٹ, بلکہ ہم جو ارلی پوری ساری ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, الیکشنز کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں, اس کے درمیان بھی اسی قسم کی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی تھی. بہت بہت شکریہ. ناصر بیگ چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھنا یہ ہے کہ اب جو ریزلٹس آتے ہیں بالآخر یہ میئرشپ کس کو ملتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اس حوالے سے بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ اٹ ول بی دیم.